کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ قرآن کا اثر ہمارے دلوں پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہی علم ہے جس کو سمجھنے کے بعد صحابہ روتے تھے اور کئی کئی دنوں تک کچھ کھاتے نہیں تھے، کچھ پیتے نہیں تھے اور بیمار پڑ جاتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی گلی سے گزر رہے تھے اور کسی کو قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہوئے سنا، اینڈ ہی گاٹ سک، لٹرلی بیمار پڑ گئے اور کئی دنوں تک کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں پیا۔ اب وہ جو ورسز تھیں، وہ جو آیات تھیں، وہ کفار کے لیے تھی، بٹ عمر بن خطاب کے مائنڈ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے سوال نہ کر لیں، اگر میری پکڑ ہوگی تو میں کیا کروں گا۔ مطلب صحابہ قرآن کو اس طرح سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ وہی علم ہے جس کو سمجھنے کے بعد مسلمانوں نے دنیا فتح کی، جس نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انٹلیکچوئلس پیدا کیے۔ یہ وہی علم ہے جس کو سمجھنے کے بعد اچانک مسلمان عرش کا سوچنے لگے، ایسٹرو فزکس میں مہارت حاصل کی، اچانک دوسرے سیاروں کی باتیں کرنے لگے۔ یہ وہی علم ہے جس نے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس پیدا کیے، جس کو سمجھنے کے بعد عمر بن خطاب نے دنیا فتح کی، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے صحابہ ہم ایسے اسپین میں مسلمانوں کا جو رول تھا وہاں بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، الزراوی، ابن ہشام، جابر بن حیان۔ وائی؟ بیکاز وہ لوگ قرآن کو کوالٹی کے ساتھ پڑھتے تھے، سمجھ کے پڑھتے تھے، اور اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیا کہ اس کتاب کو کوانٹٹی کے ساتھ نہ پڑھو، کوالٹی کے ساتھ پڑھو، ٹھیک ہے، کوالٹی میٹرز۔ افلا یعقلون افلا تدبرون، ڈو دے ناٹ تھنک اپون دا ورسز آف قرآن، ڈو دے ناٹ پونڈر اپون دا ورسز آف قرآن۔ کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ کائنات کے بارے میں نہیں سوچتے کہ کس طرح سے دنیا کا نظام چل رہا ہے؟ تو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان سوچیں، لیکن ہمارا قرآن پڑھنے کا انداز بالکل ہی عجیب ہے، جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں، اینڈ وی ڈونٹ ایون نو کہ ان ورسز کا مطلب کیا ہے۔ ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور جو ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی قرآن پڑھتے ہیں جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں، سوچتے نہیں، بس پڑھ رہے ہیں کہ ثواب کمانا ہے، ٹھیک ہے، بس یہی لالچ ہے کہ بس ثواب نیکیاں مل جائیں، دیٹس اٹ، یا پھر کسی فارمیلٹی کے بیس پہ قرآن کو پڑھا جا رہا ہے۔ دس از رانگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اڑانا ہے۔ قرآن کو کوالٹی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اینڈ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایکچولی دس از سم تھنگ وچ آئی ہیو ڈسکورڈ فرام دا ریسنٹ ایئرس کہ قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اینڈ آئی ایم اے بلیور کہ آئی ایم اے سیلف بلیو کہ قرآن آپ سے کوالٹی ڈیمانڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو کوالٹی کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو اس کے لیے جسٹ میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیات کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، یہ سورہ زمور کی ورس نمبر 49 ہے۔ جسٹ میں نے ایک رینڈم آیت نکالی ہے قرآن سے، جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل کہ کس طرح سے، کس انداز سے اور کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ان قرآن کے جو اندر جیمز چھپے ہیں نا، ان کو کس طرح سے دریافت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل، جیسے کہ ورس نمبر 49 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وین ہارم ٹچز اے مین، یعنی کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، ہی کالز ٹو اس، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مجھے پکارتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین وین وی ہیو چینج اٹ انٹو اے فیور، یعنی کہ جب میں اس کو شفا دیتا ہوں یا اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں، ہی سیز اونلی بیکاز آف مائی نالج، مطلب یہ صرف میری وجہ سے ہوا ہے، آئی obtained اٹ، یہ اس میں صرف میرا ہی کمال ہے، نو اٹ از اونلی اے ٹرائل۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اٹ از اونلی اے ٹرائل، یہ صرف ایک ٹیسٹ تھا، ٹھیک ہے۔ بٹ موسٹ آف دیم نو ناٹ، مگر بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ میں کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کرتا ہوں غائب سے، اب اس آیت، یہ جب آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، اب اس کے بارے میں آپ نے سوچنا، یہ تو کافی زیادہ پروفاؤنڈ ورس سے، اس پہ تو ویسے ہی آپ کو فل سٹاپ لگا دینا چاہیے اور رک جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ اس ورس کا ایکچوئل میں مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، اب جب آپ نے یہ ورس پڑھی، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ آپ سوچیں کہ سب سے پہلے تو فرسٹ رول نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ سے کلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ سے کلام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ تم مجھے پکارتے ہو، ٹھیک ہے، اور میں تمہیں شفا دیتا ہوں، یہاں پہ تمہارے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں جو بھی تمہیں پرابلم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد تم انگریٹفل ہو جاتے ہو، ناشکرے ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کمپلین کی ہے انسان سے، انسان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ
کتنی بار ایسے ہوا ہے کہ آپ تکلیف میں ہوں یا آپ کسی مسئلے میں پڑے ہوئے ہوں اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہو، آپ نے دعا کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ مسئلہ حل کیا ہو اور آپ نے بعد میں اللہ کا شکر ادا کیا ہو. کیا آپ نے کبھی شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا؟ کتنی بار کیا ہے؟ ڈڈ یو لائک آپ نے کیا ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ دیٹ از اے کوشچن یو شوڈ آسک فرام یور سیلف. ایسا عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ایون چھوٹے چھوٹے معاملات میں کوئی ایشو ہو جائے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کے بعد کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اور جب شکر ادا بھی کرتے ہیں صرف لفظی ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا. جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کیا اسی انٹینسٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں، وی ڈونٹ ڈو دیٹ. یہی اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں اس ورس میں کر رہے ہیں کہ میں اب اس ورس کو پڑھنے کے بعد سوچوں گا. فار ایگزامپل آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور آپ ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ورس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان آگے سے کہتا ہے کہ اٹس جسٹ بیکاز آف مائی نالج، مطلب اس مسئلے کا حل اس لیے ہوا ہے کیونکہ میرے پاس اسکلس تھے، یہ میرا ٹیلنٹ تھا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، رائٹ. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس ورس میں اس کا ذکر کیا. جس میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک گاڑی ہے وہ خراب سٹارٹ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو آپ ایک بیٹری لے کے آتے ہیں جسٹ فار این ایکسپیریمنٹ اور آپ شیور نہیں ہوتے کہ اس بیٹری کو لگانے کے بعد گاڑی سٹارٹ بھی ہو گئی یا نہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، آپ ویسے ہی نیچرلی آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے، میں بیٹری لگاؤں گا اور یہ گاڑی یا اللہ سٹارٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس بیٹری کو لگاتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے اینڈ یو آر لائک ماشاء اللہ، لائک آئی ایم سو گڈ، آئی ایم انکریڈیبل، دیکھو میری وجہ سے گاڑی سٹارٹ ہو گئی، آئی ایم ٹو گڈ، تو پھر آپ دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یار میں نے یہ ٹیکنیک لڑائی، ٹھیک ہے، میں بیٹری لے کے آیا اور میں نے جب وہ بیٹری گاڑی میں لگائی گاڑی سٹارٹ ہو گئی، آئی ایم ٹو گڈ، رائٹ. یو فارگیٹ، یو آلویز فارگیٹ کہ آپ نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی، یا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. یو ور جسٹ اے سورس، ٹھیک ہے، یو آر نتھنگ، آپ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، یو آر مطلب آپ کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھول گئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے دعا کی تھی اور یہ گاڑی سٹارٹ ہوگی کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. آپ بلکہ لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے، سیلیبریٹ کریں اس چیز کو کہ چھوٹی سی بات ہے بٹ اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ، کہ اس چیز کو سیلیبریٹ کریں کہ میری گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے میرے مائنڈ میں یہ چیز ڈالی، اللہ تعالیٰ نے خیال میرے مائنڈ میں ڈالا کہ میں بیٹری لے کے آؤں اور اس کو لگاؤں اور گاڑی اور یہ ایکسپیریمنٹ کروں اور شاید جو ہے گاڑی سٹارٹ ہو جائے، اور اسی طرح ہوا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی. سو الحمدللہ. سو دس از ہاؤ یو شوڈ تھنک، دس از ہاؤ وی آل شوڈ تھنک، ٹھیک ہے. اب یہ ایک ورس ہے، اس ورس پہ کتنی زیادہ بات کی جا سکتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بٹ ہم کیا کریں گے، بس رینڈملی تیزی سے قرآن پڑھیں گے اور اگلی ورس پھر اگلی ورس پھر اگلی ورس کے میں نے بس سورہ زمور ہر حال میں 10 منٹ میں ختم کرنی ہے، اور اس میں جو لیسنز ہیں، اس میں جو جیمز چھپے ہیں، میں نے ان کو دریافت ہی نہیں کرنا. اب یہی ڈفرینس ہے. اس کتاب نے بڑے بڑے سائنٹسٹ کیسے پیدا کیے، بڑے بڑے فلاسفرز کیسے پیدا کیے، کیونکہ وہ جب ان ورسز کو پڑھتے تھے، ان کو سمجھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا انٹرسٹ تھا، یہ اس کو ایز اے ریسرچ کے طور پہ وہ ان کا انکویزیٹو مائنڈ ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے یہ کیسے یہ مسئلہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس ورس میں اس چیز کا ذکر کیوں کیا ہے، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ، وائی، ہاؤ، وین، وچ. یہ سارے ورڈز آپ کے مائنڈ میں آنے چاہیے جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اڑانا ہے. کیا آپ تیزی سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر قرآن کا اثر کیسے ہو سکتا ہے آپ کے دلوں پر؟ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ قرآن کو کوالٹی کے ساتھ پڑھا جائے. اٹس اوکے اگر آپ نے ایک دن میں صرف ایک ہی آیت پڑھی ہے، اٹس اوکے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بڑے بڑے ایسے اسکالرز گزرے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلس جنہوں نے صرف قرآن کی ایک آیت کو ایز اے سبجیکٹ بنایا، ایز اے ریسرچ کے طور پہ ایک آیت لی، ٹھیک ہے، اور اس پہ والیومز کے والیومز لکھتے ہیں کتابوں کے، ٹھیک ہے. اور پھر بھی جب وہ مرنے والے تھے، یعنی اس دنیا سے جانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کتنے سال لگا دیے، آئی تھنک 15 سال یا 25 سال، ایم ناٹ شیور، بٹ کافی زیادہ عرصہ لگا ان کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ سمجھنے میں کتنے سال لگا دی. ان کو تو عربی آتی تھی، وہ صحابی تھے، اور ٹیچر کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ٹائم لگا. تو قرآن یہ معمولی کتاب نہیں ہے. سو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ کوالٹی کے ساتھ پڑھیں. اور جب آپ قرآن کو کوالٹی کے ساتھ پڑھیں گے، جسٹ بیکاز آئی ایم اے مسلم، میں اس وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا، یہ کوئی بائسڈ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ جو کتاب ہے یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے. آئی ایم اے بلیور آف دس فیکٹ کہ یہ جو بک ہے، دس بک از اے میریکل. اور اگر ہم اس بک کو صحیح ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پڑھیں گے تو لٹرلی وی کین کونکر دس ورلڈ، اینڈ انشاءاللہ ہماری جنت بھی پکی ہے، ٹھیک ہے. بٹ اور یہ جو سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں نا، یہ جو پیدا ہوئی ہیں مسلمانوں میں، اٹس آل بیکاز وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس قرآن پراپرلی. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کرے. کبھی سنا ہے کوئی صحابی ڈپریس ہوا ہو؟ نہیں. تو ساری بیماریوں کا کیور یہ کتاب ہے اگر ہم اس کو صحیح سے سمجھیں گے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اڑانا ہے. اس سے بہتر ہے آپ نہ پڑھیں لٹرلی. بس یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.